وہ فروا اور ماں کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کا رویہ فروا کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جبکہ وہ اسے کچھ ناراض تھی۔ اس وقت بھی وہ فروا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کراتا ہوں۔ وہ ہنوز خاموش تھی تو یک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے بڑے جذب کی عالم میں کہنے لگا، اس کے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی خوف کیوں ہے؟ دیکھو میں اسے طلاق تو دے نہیں سکتا۔ اس جرگے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ گھر سے بھی نہیں نکال سکتا کہ یہ سب طے ہوا تھا۔ پھر بتاؤ کیا کروں؟ وہ اسے آرام کر رہا تھا تو اتنا میٹھا بننے کو بھی تو جرگے نے نہیں بولا تھا۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ وہ مسکرایا، ذہن کے پردے پر اس کے ساتھ بیتی ہر چیز کچھ اس طرح لہرائی کہ وہ چپ کر گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اسے یک دم خاموش پا کر وہ بولی، تم کچھ بھی کہو پر وہ بیوی تو ہے نا میری، اب اس رشتے سے جان تو نہیں چھڑا سکتا، اور پھر یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ پھر تم سب مجھے اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تم آج کل اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمدردیاں دکھا رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے دل کی بات بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، فضول کی سوچیں رہنے دو اور کچھ پیار بھری باتیں کرو۔ یقین کرو کب سے تمہاری ایک پیار بھری بات کے لیے ترس رہا ہوں۔ اس پل وہ مان گئی تھی کہ وہ اس کو چاہتی بھی بہت تھی۔ اس کی محبت اسے اس قدر بدگمان کر دیتی تھی جس میں وہ خود کو سراسر بے قصور سمجھتی تھی۔ چچا الیاس کی بیٹی کی شادی تھی، سب وہاں گئے تھے، وہ گھر پر رک گئی تھی۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ بہت سستی اور تھکان محسوس کر رہی تھی، اور کئی بار تو اسے ابکائی بھی آئی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی گڑبڑ کا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ سب سے بڑا طوفان اس خبر سے آنے والا تھا۔ وہ اس کا سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ لان میں بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں منہمک تھی جب وہ آ کر اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ یک دم سے ہڑبڑا کر وہ نظریں پھیر کر درخت پر بیٹھے کووں کو دیکھنے لگی۔ پھر جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے کسی طرح سے ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سوالیہ انداز میں کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد بولا، کیوں؟ مجھے کام ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تمہیں جو کام ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ حیرت سے وہ یک دم سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھی تم؟ آپ کو کس طرح؟ وہ الجھن بھرے انداز میں کہنے لگی تو وہ بولا، ایسا کوئی بھی خیال دل سے نکال دو، مجھے بچہ چاہیے، اور ہاں، کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر گیٹ سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جو اسے جگا رہا تھا۔ پلیز کوئی آ جائے گا، وہ ہراساں سی بولی تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ سب بہت ناراض ہوں گے، اگر انہیں خبر ہو گئی کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ مجھے مار ہی دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابارشن۔ وہ بھناتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، اس وقت تم بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اسے بستر پر نظر نہ آیا تھا، وہ شاید چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ پھر آیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر آیا ہے کہ نہیں؟ وہ کمرے میں بستر پر دراز کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایسا مزہ صرف ان کی غیر موجودگی میں ہی وہ لے سکتی تھی۔ وہ تو اس کے پڑھنے پر بھی طنز کی تیر اس طرح چلاتے تھے کہ وہ خود کو ایک مجرم سے بھی زیادہ قصوروار سمجھنے لگتی تھی۔ وہ اٹھی اور بستر سے اتر کر سلیپرز پہن کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ میں چائے لے آؤں؟ وہ شاید اس سے فرار چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے روک چکا تھا۔ آپ کو اس بات کا احساس ہو نہیں سکتا، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا سننا پڑے گا۔ وہ سب بہت ناراض ہوں گے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے لیے زندگی اور مشکل مت بنائیں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں کبھی گلہ کروں گی، یہ سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ حقیقتاً خوف زدہ تھی۔ میں ہوں نا، اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز سے کہا تھا، اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ سر پر آسمان اور زمین پر وجود کسی کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ان چند سالوں میں جان گئی ہوں، اور اب آپ مجھ سے دونوں آسرے چھیننا چاہ رہے ہیں، مجھے منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، پر میرے لیے مشکل ترین ہے۔ آج وہ اس سے تفصیلاً بات کر رہی تھی، ورنہ اکثر وہ خاموش ہی رہتی تھی۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا،
تم شادی میں نہیں جاؤ گی، وہ شادی سے متعلق کہہ رہا تھا۔ نہیں، اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں بھی جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد تم بھی وہاں آنا، میں نہیں آ سکتی۔ اس نے معذرت کی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، ضد کر رہی ہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خفیف سی گھبراہٹ لیے وہ بولی، اس طرح سب سے کٹ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت مظلوم ہو، تم پر سب ترس کھائیں۔ آپ نہیں سمجھیں گے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولی تھی، میرے وہاں جانے کے بعد تم وہاں آؤ گی، وہاں کیا ہوگا یہ میرا مسئلہ ہے۔ اسے وارن کرتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ مسموم ذہن لیے تیار ہونے چل دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس سے چاہتا کیا تھا۔ اگر قسمت اسے یہاں اس طرح لائی ہی تھی تو پھر اس قدر ذلت اور آمیز زندگی اس کی تقدیر کیوں بن گئی تھی؟ اس دن وہ شادی میں چلی گئی تھی، لیکن جس انداز سے ان سب نے اسے دیکھا تھا، اس نے دعا کی تھی کہ وہ زمین پر سے جادو کے زور سے غائب ہو جائے۔ گھر کس کے حوالے کر آ گئی تم؟ سانس نے قریب آتے ہی ایک تیر اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ نند بھی آ کر اپنے جلے دال کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ اگر تمہیں آنا تھا تو مجھے کہتی، میں گھر پر رک جاتی، اس طرح خالی گھر تو چھوڑ کر نہ آتی۔ دوسری نند نے بھی دھمکی آمیز انداز میں کہا تھا، ابو سے کہوں گی بھلا یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے؟ وہ مخمصے میں پھنسی اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کی طبیعت میں تبدیلی دیکھنے لگے تھے، اور مزید بات اس کی کیسے کھلی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، تو یہ گل کھلائے جا رہے تھے۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ میرا بیٹا تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا۔ بول کس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہے؟ صبح سویرے وہ اس پر چلاتی سب گھر والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ بھی شور کی آواز پر آیا۔ ماں کے سامنے کھڑی عدن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ میرا، یک دم سے کہتا وہ ماں کے سامنے آیا۔ سب کو سام سونگ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فروا آگے بڑھی تھی۔ میرا بچہ ہے یہ، اب ٹھیک ہے نا؟ یا اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم جاؤ۔ سامنے کھڑی عدن کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے ترشی سے بولا تھا۔ ان سب کو ورطہ حیرت میں ڈالے وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ تو میرا نام نہیں لے سکتی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، وہ رونے لگی تھی۔ کیوں، کیا ناجائز ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ اسے مسلسل روتے دیکھ کر وہ مزید بولا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہوں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس موضوع پر ان سے کوئی بات مت کرنا، سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فروا چیختی چلاتی رہی تھی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے، کس قدر چھپ کر گیم کھیلا میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اس کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہے۔ اتنا فراڈ۔ اس وقت تمہیں سب غلط لگ رہا ہے، پر جب ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تمہیں یہ غلط کی بجائے بالکل ٹھیک لگے گا۔ تم ایک عورت ہو اور ایک عورت کے جذبات اور احساسات کو سمجھو۔ میرے جذبات اور احساسات کو چولہے میں جھونک کر اس کے جذبات اور احساسات کی تمہیں بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ نہیں، تمہارا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ ترشی سے بولا تھا۔ تمہارا بھڑکنا، تمہارا اس کی فیور میں بولنا، یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ تمہارا زیادہ حق اس پر ہے۔ ایک طویل دبے کار بحث نے جھگڑے کی شکل اختیار کرنی چاہی تو اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر بات کرنا ترک کر دیا۔ تم نے دشمن کی بیٹی کو اتنا اہم مقام دیا۔ اس دشمن کی بیٹی کی اولاد اب اس گھر میں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ماں کی ادھوری بات مکمل کی تھی۔ میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ اسے بیوی نہیں سمجھو گے، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ تو وہ بولا، آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو اتنا گناہگار بنانا چاہتی ہیں کہ وہ دوزخ کی بھٹی میں جلتا رہے؟ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے شوہر کے لیے آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کی قسم کے لیے میں دوزخ خرید لوں اپنے لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بات کے لیے جواب دہ مجھے ہونا ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ اب میری سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو بجائے اچھالنے کے اسے اس گھر کی عزت سمجھتے ہوئے دبا لیں۔
اسی میں سب کی عزت ہے، اگر بات اچھلی تو بے عزتی سراسر آپ کی ہوگی۔ بیٹے کی باتیں انہیں درست لگی تھی، لیکن دل میں عداوت اور کدورت کچھ اس طرح رچ بس گئی تھی کہ دل سے جاتی ہی نہ تھی۔ بات کھلتے ہی فروا کے گھر والے آئے، انہوں نے بھی بہت واویلا مچایا تھا۔ فروا کسی زخمی ناگن کی طرح موقع کی طاق میں تھی، وہ اس کا گلا دبانا چاہتی تھی جو زنجبیل کو اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ایک سسر نے کچھ خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زنجبیل اس معاملے مدن کے ساتھ تھا۔ ان کی جہاندیدہ نظروں نے جان لیا تھا کہ بہتری اسی میں تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بیٹے کی مخالفت ان کے حق میں غلط ہو سکتی تھی۔ گھر بھر پر ایک سوگوار سی کیفیت آری تھی، جیسے کسی بڑے سانحہ کا گزرنا ہوا ہو۔ فی الحال وہ بھی چپ تھا کہ زیادہ مخالفت سود مند نہ تھی۔ وہ فی الحال اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہنوز فروا کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس پر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پلیز فروا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر بولی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ پھر رخ موڑ کر وہ اس کے کندھے پر شدت سے رونے لگی تھی۔ ایک اطمینان بھری لہر اس کی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تکلیف دیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا شاید یہ تقدیر کا لکھا تھا۔ اس نے مان لیا تھا۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلا، گھر پر موبائل رہ گیا تھا جس کی خاطر اسے واپس مڑنا پڑا تھا۔ کس کی مرضی سے تم نے یہ حرکت کی؟ بڑے اونچے خواب دیکھتی ہو، اب دیکھتی ہوں کیسے تم یہ بچہ پیدا کرتی ہو۔ اس کی سانس لندے اسے بڑی بے دردی سے مار رہی تھی۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھتا، جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ورغلایا، ہمارے خلاف محاذ پر کھڑا کر دیا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوش میں آتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس کے خف میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں یکدم ہونے والی خاموشی میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ ایک قہر برساتی نگاہ ماں اور بہنوں پر ڈالے، وہ نہایت ہی آگ برساتے لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر کسی نے اس کو بری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں وہ کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں نہ ان کا بھائی۔ بہنوں پر قہر آلود نگاہ ڈالتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے، اسے اس کے کمرے میں لایا تھا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ کہتی کیوں نہیں تم مجھے؟ وہ ان کا غصہ بھی اس پر نکالنے لگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پھر وہ اسے سب کے سامنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے دن مخصوص کر دیے تھے، 3 دن ایک کے پاس اور 3 دن دوسری کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو وہ اس سے یہی پوچھ رہا تھا، کتنی مار کھاتی رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ جل کر بولا، کسی نے ایوارڈ دیا تمہیں؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں چاہوں تو تمہیں الگ گھر میں رکھوں، پر تمہارا اس حالت میں الگ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو بولی تو اس پر گویا دھماکہ کر گئی تھی۔ اس کی بات پر اس کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ یہ سب جھک مارنے کے لیے کیا میں نے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کرنی چاہی تو وہ اس کی بات کاٹتا بولا، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری بات، جب میں یہاں اس کمرے میں ہوں تو صرف میری تمہاری بات ہوگی۔ بس میں گھر والوں کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کوئی مسئلہ ہو یا کسی سے شکایت ہو کہہ سکتی ہو ایک بار بار ایک بات سننے کا عادی نہیں ہوں گی۔ خود ہی پنگے لیتا تھا اور اب اسے کسی کے خلاف نہ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی تھی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، جواب دو۔ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میرا بچہ میری طرح ہونا چاہیے، نہیں اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں برا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ برا بن کر دکھایا نا تو پھر بھاگ جاؤ گی۔ اس دن اس نے اس کے زخموں پر محبت کے مرہم لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ فیصلہ اس مرد کا نہ تھا، تقدیر کا تھا جو کچھ اور کرنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حتمی انداز اختیار کیے فروا اس کے سامنے کھڑی اٹل انداز میں بولی تھی۔ اس کا ناقابل فہم رویہ اسے الجھا رہا تھا۔
تمہیں پتا تھا کہ میں کسی کا شوہر ہوں، پہلے سے تم یہ جانتی تھی، اور تم دوسری بیوی بن کر آئی ہو۔ وہ نہیں تو پھر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو، جیسے تمہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ تھا؟ اور یہ بم اب تمہارے اعصاب پر پھٹا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا تھا۔ او اب سمجھی، تمہیں دوسری بیوی ہوں، یعنی زیادتی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ پھر نہایت ترشی سے کہا، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا اس کے ساتھ۔ میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ بات برداشت سے آگے کافی نکل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے کچھ بھی ہو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ پھر تم بار بار اسے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے اچانک کہے جملے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ رہا تھا، پھر تومل کر کے بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جانتی ہو۔ تمہیں پتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بار بار محبت جتائی جاتی ہے۔ اس کے جملے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اس وقت نیگیٹو سوچ رہی ہو، الٹے چشمے سے سب الٹا ہی دکھے گا، اور اگر سب الٹا ہی ہو تو وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتا ہے بہت گناہ کیا ہے میں نے، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی جوان ہے، اگر کل کو وہ کچھ غلط کرتی تو اس سب کا اصل ذمہ دار کون ہوتا؟ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر مذہبی طور سے سوچو، اگر میں نے اس کے حقوق ادا نہ کیے ہوتے تو میں کسی عذاب سے دوچار ہو سکتا تھا۔ محبت میں نے تم سے کی ہے، وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو، جب تم اس کی حمایت کرتے ہو مجھے سخت زہر لگتے ہو، یہ تم نہیں تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان کو کس طرح سے سمجھائے، لیکن ایک بات جس پہ ثابت قدم تھا وہ یہ تھی کہ وہ اب ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ اس بات پر بھی وہ جھگڑنے لگی تھی، تم آج اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اس کا حتمی لہجہ اسے اچھا نہ لگا تھا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی، اسے بھی غصہ آیا تھا، تمہیں اس کی قربت اچھی لگتی ہے تبھی تم اس کی طرف بھاگتے ہو۔ وہ چلائی تھی، تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی، اسے زاروں کے تار روتے دیکھ کے وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہا تھا۔ تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ تم اسے چھوتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اسی رات اس کے پاس ہی رہا تھا، اس کے سوتے ہی وہ کروٹ لیے عدن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جانے اب زندگی کیا کچھ کرنے والی تھی اس کے ساتھ۔ منصور کی موت نے تو اسے ہی زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، خیالات کا تلاطم اسے کہیں سے کہیں جا پٹکتا۔ اس کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا، وہ سوچتے سوچتے پاگل ہونے والا تھا۔ شدید پریشانی تب لاحق ہوئی جب اس نے اس کے پاس جانے پر ہٹ درمی دکھائی۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس کی دھمکی پر اسے بھی ضد آئی تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر عدن کے پاس آیا تھا۔ وہ جانے کدھر غائب تھی، کمرے میں اسے نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈھونڈتا وہ باہر کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ہر جگہ وہ نہیں تھی۔ وہ اسٹور میں آئے، وہ وہیں بیٹھی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وولٹا اس پر غصہ ہونے لگا۔ میں کچھ کام تھا، اس نے ہکلا کر کہا تھا۔ تمہیں ساری دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا میں، تم یہاں بیٹھی ہو، عذاب ہو تم، زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑے وہ تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہوا۔ باہر زرین کھڑی تھی۔ بھائی بھابھی نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، جلدی کریں انہیں ہسپتال۔ وہ ایک دم باہر کی طرف بھاگا تھا، پھر وہ کیسے اسے ہسپتال آیا، کس طرح، سب کچھ آنن فانن ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں بیٹھا وہ اس نئی افتاد پر حیران تھا۔ آج اس کا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا وہ چلائے، اتنا چلائے کہ اس کے اندر کی تمام کلفتیں ختم ہو جائیں۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ICU سے نکلتی ڈاکٹر نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا۔ اس کی ساس اسے ہی مرد الزام ٹھہرا رہی تھی، اس لیے شادی کی تھی، میری پھول سی بچی کس قدر برباد کر کے رکھ دی اس دشمن کی بیٹی کے لیے۔ وہ کف افسوس ملتی جانے اور کیا کچھ کہتی رہی تھی۔ اس نے اب محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے محاذ پر ثابت قدم تھا، لیکن اب اس نے
سب کے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا تھا۔ اب وہ زیادہ خاموش رہتا تھا، خاموشی اس کی ذات کا بسیرا کرنے لگی تھی۔ جس شام وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی شام عدن اس کا پوچھنے اس کے کمرے میں گئی تو اسے دیکھتے ہی چلانے لگی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہو ذمہ دار اس سب کی جو اس گھر میں ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے چہرے کی رنگت پر زنجبیل نے خاموش نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ آج کی رات جب اس کے پاس تھا وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نا۔ اس کے دھیرے سے کہے گئے ان الفاظ پر وہ جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا حیرت سے اسے دیکھتے بولا، مطلب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کہاں جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کا جال بن گیا تھا، کہیں بھی نہایت ہی ناگوار تاثرات چہرے پر لیے وہ نہایت ہی کرخت انداز میں بولا، میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ شرٹ اس کے منہ پر مارتے وہ غضبناک ہوا تھا، تم میری مردانگی چیلنج کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی ہوں، میں تو تم یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں سارے مسئلے کو فیس یا حل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اب غلط یہی مطلب ہے تمہارا۔ وہ دوبارہ ایسا کچھ کر سکتی ہے، وہ خودکشی کر لے گی، تب آپ پچھتائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مزید کچھ بڑا نقصان نہ ہو، اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ بیڈ کنارے بیٹھ کر اس نے شوز اتارے، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر بولی، آپ ہماری دوستی نہیں کرا سکتے؟ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر اپنا مذاق بنوانا اچھا نہ لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا تھا۔ وہ تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہو، تم اس سے دوستی؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے عشق وشق کیا؟ اس کا سرسری لہجہ بہت خاص لگا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کبھی کسی سے نہیں۔ وہ تصدیق چاہ رہا تھا یا کچھ اور؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ فروا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ عشق کرتی ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑا اور میرا فیصلہ فروا کے حق میں ہوا تو کیا کرو گی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بولو نا، کیا کرو گی تم؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تو میں اپنا بچہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے اسے کچھ پل کے لیے گہرے استجاب میں ڈالا تھا۔ تم ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ جانے وہ کیوں اب ہاں بھری باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ کچھ توقف کے بعد بولی تھی، اگر مجھے فیصلہ کرنے دیا جائے تو، اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ میں نے کہا نا، فیصلے کا حق میرے پاس رہا تو؟ تم یہ حق لینا چاہتی ہو؟ وہ جانے کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں حق ہے، پھر کیا کرو گی؟ چلی جاؤ گی؟ اس حالت میں، اس نے استجاب بھرے انداز میں کہا تھا، اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ نہ بولا تھا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، صرف وہی تھا جو خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گھر میں اس خوشی کو کسی نے بھی سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب فروا کو تو آگ لگی تھی، اس کی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ 40 دن تک یہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ اگر میں نے اسے کام کرتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہنوں اور ماں سے کہتا وہ آفس چلا گیا تھا۔ کتنے ناز اٹھا رہا ہے، میرے جوان بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی کس عیش سے یہاں رہ رہی ہے۔ دیکھو اپنے لاڈلے کو ہمیں اس کی خدمت کا کہہ کے گیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گلے شکوے کر رہی تھی۔ تم لوگ بھی گزارا کرو، کم از کم اس کے سامنے تو اپنا رویہ کچھ درست رکھا کرو۔ یوں ظاہر کرو کہ تم سب ناراض نہیں ہو اور اس کی بیوی کی خدمت گزاری میں ہر وقت مصروف ہو۔ تھوڑا سا اس کا اعتماد حاصل کرو، ورنہ اس بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لو گی۔ وہ بیوی کو لان تان کرتے آفس چلے گئے تھے۔ فروا نے ایک بار بھی بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دن رات نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ ادھر 2 مہینے ہوئے تو وہ ایک دن عدن سے بولا، اگر تم چاہو تو اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے کہا۔ وہ ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ آج جاؤں؟ اس کی بے صبری پر اسے ہنسی آئی تھی۔ اگر 15 منٹ میں تیاری کر سکتی ہو تو؟ وہ گھڑی دیکھتا بول اٹھا تھا۔ وہ جلدی جلدی بیگ تیار کر کے پہلے خود تیار ہونے لگی۔ حسن تو گہری نیند سو رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسپرے کرتا بولا،
حسن کو پیمپر چینج کرا دو۔ وہ جلدی سے اس کا پیمپر چینج کرنے لگی۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ اس کی ہمراہ گاڑی تک آئی تھی۔ بیگ زنجبیل کے ہاتھ میں تھا۔ انہیں اس طرح جاتا دیکھ کر فروا تو بھڑک اٹھی تھی۔ وہ زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتی اندر کمرے میں گئی تھی۔ کتنے دن رہ سکتی ہوں؟ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی جب اس نے زنجبیل سے پوچھا۔ 2 دن۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے سے حسن کے گال سہلانے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اندر نہیں آیا تھا، گیٹ سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی ماں دیر تک اسے گلے لگائے روتی رہی تھی۔ پھر بھابھی کی گود سے چھوٹے حسن کو اٹھا کر وہ اسے چومنے لگی تھی۔ نثار جب دوپہر کو آئے تو بیٹی کو دیکھ کر کھل سے گئے تھے۔ وہ دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ ولی بھائی کب آئیں گے؟ وہ نازیہ بھابھی سے پوچھنے لگی۔ 3 بجے تک۔ میں نے ابھی کال کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ جس بینک میں کام کرتے تھے آج اس کی خاطر وہ جلدی چھٹی کرنے والے تھے۔ ولی ہی نے منصور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ کالج میں معمولی سی تکرار پر بات اتنی بڑھی تھی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ منصور نے ولی کو کالج کے گراؤنڈ میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا اور پھر اس سے بات بگڑی اور دونوں خون میں لت پت ہو گئے اور پھر ولی نے منصور کو گولی مار دی تھی۔ دونوں خاندانوں میں بات اتنی بگڑی کہ سنبھل ہی نہ رہی تھی۔ کافی عرصہ کی محنت کے بعد ہی جرگہ بٹھایا گیا اور پھر اسی جرگہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی لڑکی کا ان کے لڑکے سے نکاح کیا جائے گا اور دیگر چھوٹی چھوٹی شرائط رکھ دی گئی تھی۔ ولی بھی اسے یہاں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ زنجبیل کیسا ہے؟ اس نے بہنوئی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے وہ۔ پھر اس کے گھر میں یہ 2 دن بڑے مصروف گزرے۔ ان کی کزن ان کے گھر آئی تھی اس سے ملنے، اسے بچے کی مبارکباد بھی دی تھی۔ شام کے 6 بجے اس نے فون کیا تھا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہو۔ پھر اسی وقت مقررہ پر آیا تھا۔ ولی کے پرزور اصرار پر بھی وہ اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آتا تھا؟ اسے معلوم تھا۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ بھائی کے قاتل کے گھر رکے اور لوگوں کی ملامت سمیٹے۔ نہیں، پھر کبھی صحیح اس نے انکار کر دیا تھا۔ گاڑی سڑک پر ڈالے وہ کہنے لگا، آنے کو دل نہیں کر رہا تھا نا؟ وہ شاید پوچھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتے نظارے دیکھنے لگی۔ اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ چھوڑ کر آ سکتا ہوں، جانے وہ کیوں ہر وقت اس کا امتحان لیتا رہتا تھا۔ سیدھے سیدھے کہو نا کہ تم چاہتے ہو جان چھڑانا۔ جانے کیوں وہ آج تلخ ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اب تو مر کر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ باقی راستہ وہ خاموش رہا تھا۔ اس کے آخری جملے کی وضاحت گھر پر رات کے وقت ہو گئی تھی۔ حسن کو دودھ پلا کر ڈائپر چینج کروا کر وہ سلانے لگی تو وہ جو اس کے قریب لیٹا اسے مصروف دیکھ رہا تھا بولا، فروا نے حسن کو گود لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھتا ہوا بولا، وہ گھر پر ہی ہوگا، تم دونوں اس کا خیال ساتھ رکھو گی تو اچھا۔ وہ تو اس لیے آپ کو بچہ چاہیے تھا، وہ تلخی سے بولی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں صحیح سمجھنے لگی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بچہ اس سے دو تاکہ اس کا یہ بہانہ۔ نہیں، میں کسی صورت اپنا بچہ نہیں دوں گی، اس نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ اس کے قطعی لہجے پر وہ بولا، اگر مجھے شیئر کر سکتی ہو تو بچے کو کیوں نہیں؟ نہیں کر سکتی شیئر، یہ میرا ہے اور میں اسے کسی صورت شیئر نہیں کروں گی۔ اس وقت تو وہ اسے ضائع کرانے کے لیے کیا کچھ کرتی رہی تھی۔ اب جب کہ میری تنہائی اس کے وجود سے ختم ہوئی ہے تو وہ اسے مجھ سے چھیننے لگی۔ وہ بہانے بنا رہی ہے، اسے چند دن رکھنے دو۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اسے نہیں سنبھال پائے گی۔ نہیں دوں گی، کہا نا نہیں دوں گی۔ اس کے ضدی لہجے پر وہ ناگوار تاثرات لیے اٹھا۔ میرا بھی بیٹا ہے یہ، تم مجھے مار ڈالو، میری موت کے بعد تم اسے دے سکتے ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ اسے روتا دیکھتا رہا۔ یہ یہی ہوگا، کہیں اور تو نہیں۔ اس کی ضد پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کل تم اسے حسن دے دینا، اس نے حتمی انداز اختیار کیا تھا۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ یہ کھلونا نہیں ہے جو تم اس طرح بانٹتے پھرو، وہ دودھ پیتا ہے میرا، میں کیسے اسے؟ پھر سر اٹھا کر نہایت خوش انداز میں بولی، نہیں دوں گی میں اپنا بچہ، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ تم اپنا اور میرا خون مت جلاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ مان لو، اب سو جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر غصے سے مشتعل ہوتی ایک دم سے اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، مجھے میرے سکون کو آگ لگا کے خود کس طرح تم سو سکتے ہو؟
میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، اور اب جب میں نے جنم دیا تو تم بڑی آسانی سے کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کی مار اپنے سینے پر کھاتے اسے ایک دم سے گلے لگاتا بولا، میرا دوسرا بچہ تمہارا ہوگا، اگر تم اسے یہ بچہ نہیں دو گی تو وہ میری جان کو آ جائے گی۔ اس نے مجھے یا تو بچہ دینے یا پھر تمہیں چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس کے آخری جملے پر وہ پتھرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ڈیلنگ کی بات کر رہا تھا، تو چھوڑ دو مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ چاہیے پر زور دیتی چلائی تھی۔ اسے ناقابل یقین نگاہوں سے تکتا بولا، چھوڑ دوں تمہیں؟ ہاں چھوڑ دو مجھے، اس عذاب بھری زندگی سے مجھے نجات مل جائے گی، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، بس مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتا بولا، عذاب ہوں نا میں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس کے التجائیہ لہجے پر وہ پگھلنے والا نہ تھا۔ جاؤ بچہ اسے دے آؤ۔ وہ جو اسے بیڈ ٹی دینے آئی تھی اس کی بات پر سر تپال ارس کر رہ گئی تھی۔ اسے خاموش جامد دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا، کچھ کہا ہے میں نے؟ چونچرا کرنے کا انجام تو میں دیکھ ہی لیا تھا۔ اب وہ مزید لڑنے جھگڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف نے اس کے آنسوں کو رواں کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا تو اسے بچہ دے آئی تھی۔ کچھ دن تک وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں گھری صرف روتی رہی تھی۔ اس کی گود کیا خالی ہوئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کی رونے کی آواز سنتی پھر کچھ نہ کر سکتی۔ اسے فیڈر کا دودھ لگوایا گیا تھا۔ وہ اگر کوئی ضروری بات بھی کرتا تو وہ اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی۔ اس نے اسے تہی دامن کر دیا تھا۔ وہ اس سے کترائی پھر رہی تھی۔ سو کیوں نہیں رہی؟ اسے کروٹ بدلتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ یہ ناراضی کتنے دن چلے گی؟ دوسرا بچہ آئے گا تو تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی نا؟ وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے کس کے حوالے کرو گے تم؟ میرے بچے میراث کی طرح تقسیم کرتے پھرو گے؟ ایسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی مروں۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا، میں مزید تمہارے جھانسے پہ نہیں آؤں گی، مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس نے کئی بار مزاحمت کی تھی۔ تم غلطی کر رہی ہو، یہاں تمہارا صرف میں ہی دوست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے اس جھٹکے میں یہ اکلوتا دوست بھی کھو دو۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم سب سے بڑے دشمن ہو، کتنی چال بازی سے تم نے اپنا منصوبہ بنایا، تم آستین کے سانپ ہو، خوب ڈسا ہے تم نے۔ اور ڈسوں؟ وہ زیر لب مسکرایا تو بولی، تم نے جو زیادتی کی ہے میرے ساتھ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بڑے کرب آمیز انداز میں کہا تھا، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مان رہا۔ اگر کچھ اور کہنا ہے، بلکہ ایسا کرو اگر زیادہ ہی دل بھرا ہے تو مجھے مار بھی سکتی ہو۔ یہ لو۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنا سینہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، مجھے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے اس کی آنکھوں پر جھانک کر بڑے عجیب انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تو تمہارے لیے مال غنیمت ہوں، وہ استہزائیہ ہنستی طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گیا، یعنی صلح نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ پردے باہر سے آنے والی ہوا کے سنگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی دور آسمانوں کی وسعتوں میں تنہا چاند اور تاروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی تھی لیکن مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ایک بار پھر گھمبیر آواز میں کہتا۔ اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا، پھر اسے خاموش پا کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ جان گئی تھی، اس لیے بے خوفی سے بولی، تو میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے کچھ پل خاموش دیکھتے رہنے کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ پھر ان میں بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی لیکن بات نہ کرتی تھی۔ وہ بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ دوسری طرف اروا کو حسن نے پاگل کر دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں گویا روٹ گئی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے ایک دن خود ہی یہ کہا تھا، یہ بہت روتا ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس نے اسے ایک طنز بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ فروا بچے کو نہیں سنبھال پائی تھی۔ وہ اب اپنی جلد بازی پر پچھتاتی خود میں الجھتی، خود کو کوسنے لگی تھی۔ اس نے اس بندے کا دل دکھایا تھا جس نے اس کے لیے سب گھر والوں، سب سگے رشتوں کے مخالفت مول لے لی تھی۔
وہ اس سے ایک معمولی قربانی مانگنے پر بدظن ہو گئی تھی۔ پچھتاوا اس کے ساتھ تھا لیکن وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی فروا کے پاس ہوتا چپ اور کچھ کھویا ہی ہوتا۔ وہ اس سے بارہا پوچھ چکی تھی لیکن وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہیں مجھ سے بیزار تو نہیں ہوگی، وہ کہتی، پھر وہ اسے کھوئے کھوئے انداز پہ ٹھٹک جاتی اور پوچھ بیٹھتی، جواب نہ درد۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ تنہائی کے لمحات میں بھی کترایا کترایا اور بیزار سا ہوتا ہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن شرٹ چینج کرتے ہوئے اس کی نگاہ جب غیر ارادی طور پر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا حرکت کرنا بھول گئی۔ اس کے دل کے مقام پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب ہو کر وہ جب نزدیک سے دیکھنے لگی تو اپنی جگہ پر وہ جم کر رہ گئی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کی تقلید میں جب اس نے خود دیکھا تو ایک پل کے لیے بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ عدن کا نام عین اس کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ وہ دل میں ہے اور میری جگہ، وہ لہجے میں استفہام لیے دکھ بھرے انداز سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، یہ میں نے وضاحت تو نہیں مانگی، اس نے زخمی خورد انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگی، اس کا اس سے تعلق برائے نام کا تھا۔ وہ عدن کے پاس ہوتا تو اطمینان خوشی اس کی انگ انگ سے جھلکتی نظر آتی۔ اس نے اس کے محبت برے SMS پڑھے تھے جو عدن نے اس کے سیل پر بھیجے تھے۔ ان کا رشتہ برائے نام نہیں تھا، اس رشتے سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی وہ اس سے شدید محبت کرنے لگا ہے، تبھی اسے یعنی فروا کو بھلا بیٹھا ہے۔ اس نے اسے راتوں کو بستر سے غائب پایا تھا، یعنی وہ اس کے پاس جاتا تھا رات 3 بجے۔ وہ جب غیر ارادی طور پر اٹھی تو اس نے اسے بستر پر نہ پایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے اندر آیا اور اتنی ہی خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلانے لگی تھی، اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب مرے گا اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا اور اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ حسن کے انجیکشن لگوانے کا پوچھنے آیا تھا، اسے دوبارہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ بنا تاخیر کی اس سے بولا، حسن کو انجیکشن لگوانا ہے، ابھی تیار کرو، اسے جلدی دیر ہو رہی ہے۔ وہ اترنے لگا تھا کہ سیڑھیوں سے آتی فروا کو دیکھ کر عدن کو اپنے ساتھ لگائے جلدی سے رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عدن حیران رہ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتی سیڑھیاں اتری تھی جبکہ وہ حیرت استعجاب کی سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اس کی اس حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ بولا، جلدی تیار کرو اسے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تھا، وہ بھی پیچھے آئی تھی، حسن کو وہ لے گیا تھا۔ وہ اس کی اس عجیب رویے پر الجھ رہی تھی۔ فروا چلی گئی تھی، اسے گئے کئی دن ہوئے تھے۔ اس نے آج جب سرسری انداز میں اس کے آنے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، وہ اب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک ترچھی نظر اس پہ ڈالے وہ بڑے آرام سے بولا تھا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ پر میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو یہی کہہ رہی ہے، اس نے 2 ٹوک کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی ساس اس سے منانے گئی تھی لیکن وہ آنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، شکل سے کتنی مسکین لگتی ہے لیکن کرتوت۔ اس کی ساس کانوں کو ہاتھ لگائے کہہ رہی تھی۔ فروا کہہ رہی تھی کہ وہ بے حیا زنجبیل کو SMS بھیجتی تھی۔ اس نے خود عدن کے محبت بھرے SMS پڑھے ہیں۔ اور تو اور راتوں کو زنجبیل کو اپنے کمرے میں بلاتی تھی۔ کئی بار تو اس نے کچھ توقف کر کے بولی، یہی ہے ذمہ دار اس کی برباد زندگی کی۔ سامنے کھڑی عدن بت بن گئی تھی۔ میں نے یہ سب، چپ کرو بدذات، تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو۔ انہوں نے اسے سخت لہجے میں لتاڑا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا، بڑے آرام سے سب سن رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے سب سمجھ میں آیا تھا، چھت والی حرکت اور اس طرح کے 2-3 چھوٹے واقعات سے۔ وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ رات کو اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، تم نے کیا کیا ہے یہ سب؟ تم نے جان بوجھ کر؟ ہاں، اب تمہیں بھی سکون آئے گا اور اسے بھی، اس نے مطمئن انداز میں کہا اور بیڈ پر لیٹے حسن کو اٹھاتے ہوئے چومنے لگا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ سکون، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ دوسروں کو بے سکون کر کے کون سا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے طنز کیا تھا۔ اور دوسرے جو مجھے بے سکون کرتے ہیں ان کا کیا بھلا؟ تم نے کیا کہہ کر اسے بدظن کیا؟ وہ تو مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہے، جواب دو مجھے، تمہارے محبت بھرے SMS اور بہت کچھ دکھا کے۔ اب ایک ایک بات کی تفصیل پوچھو گی، چلو بتاتا ہوں۔ میں اکثر راتوں کو اس کے بستر سے غائب ہو جاتا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چین کی نیند سو کر آ رہا ہوں، اپنے وجود پر اپنے دل پر تمہارا نام لکھ کر۔ وہ سمجھتی تھی یہ میں نے تمہاری محبت میں لکھی ہے۔
اور پھر آخری سین تو تم بھی جانتی ہو شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، تم بیوی ہو میری، تو پھر شرم کیسی؟ اصل بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کے اس نے بات بدلی تھی۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ طلاق مانگ رہی ہے تو میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ بڑے شفاق انداز میں دھماکہ کر گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اسے بتا دیں گے کہ یہ سب جھوٹ تھا اور وہ جو سمجھی ہے وہ سب غلط ہے۔ میں ابھی فون تو میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرو گی۔ اس نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا۔ اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی بنا لے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس نے سر نفی میں ہلاتے کہا تھا۔ تم نہیں، میں دوں گا طلاق۔ اب یہ فضول کی بحث چھوڑ دو۔ تم اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہوں۔ جب تم جیسی بیوی ملے گی تو ایسا ہی شفاق ہوں گا میں نے تم سے یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ حسن کو بیڈ پہ لٹاتے وہ بڑے دلکش انداز میں کہتا بولا، تم ہی نے تو مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے پر۔ اس کے اس الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے مجبور کیا؟ یہ تم خود جان چھڑا رہے ہو۔ تمہارا دل بھر کیا ہوگا؟ تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جب دل چاہا سر پر بٹھایا اور جب دل چاہا فرش پر پٹخ دیا۔ اچھا، بڑا تجربہ ہے مردوں کا۔ وہ پاس آ کے اس کے بالوں کی لٹ چھو کر بولا، تم اسے لے آؤ۔ اس بحث کا انجام سوائے بحث کی کچھ نہیں۔ اب تم ایسا کرو، ایک کپ گرما گرم چائے بنا کر اور فٹافٹ لے آؤ۔ تم اسے منا کر لے آؤ۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ صبح ہی باپ اس پر برس پڑا تھا۔ خاندان برادری کی بات ہے، کیا ہماری ناک کٹواؤ گے؟ باپ کی بات پر وہ تب کیا تھا؟ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا کہ میں اسے لے کر آؤں۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں۔ کیا؟ اس کی بات پر باپ آنکھ بگولا ہوا تھا۔ اب اس ایک لفظ کی کمی تھی یہاں۔ وہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ میرا نہیں، اسی کا فیصلہ ہے، زنجبیل نے سکون سے کہا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ ہر بات میں یہ لڑکی وہ لڑکی کی کیا ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ میری بیوی ہے، کیا بھگا کے لایا تھا؟ جو سب اس طرح سے طنز کرتے ہوئے لڑکی لڑکی کہتے ہیں، اس وقت جرگے کے سامنے انکار کر دیتے۔ وہ 2 ٹکے کی ہے یا خربوں کی؟ اب میری بیوی ہے اور اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر پوری زندگی میری بیوی کو دیکھ سکیں گے نہ مجھے۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اب آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ اس کی بات پر ان سب کو سام سونگ گیا تھا۔ زنجبیل کے گھر والوں نے مصالحت کی اپنی سی کوشش کی، لیکن فروا اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ تم نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اب تم ہی سلجھاؤ۔ اس کا باپ بہت ناراض تھا۔ میں نے سلجھانا چاہا تو بیچ میں آپ سب آ گئے۔ اس نے اب 2 ٹوک کہا۔ ماں نے اس کا گویا جینا حرام کر دیا تو وہ ادن سے کہنے لگا، میں نے ایک گھر کرائے پر لے لیا ہے، کل ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہ سب کیا کر رہا تھا؟ میں نہیں جا سکتی۔ اگر میں گئی تو سب سمجھیں کہ یہ سب میں کروا رہی ہوں اور تمہیں ان سب سے الگ کر دیا۔ سب کا مجھ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو پھر فیصلہ کر لو کہ تم ان کے ساتھ رہو گی یا میرے ساتھ۔ وہ تو ششپنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ قتل بیٹے نے کیا تھا، پاداش میں بیٹی پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔ وہ دن رات سوچتی۔ پھر وہ اسے ایک الگ گھر لے گیا تھا، یہاں سکون تو تھا لیکن آئندہ سے متعلق اندیشے وسوسے بھی تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی ذات کو سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، اس لحاظ سے اسے بالکل محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک شوہر کی حیثیت سے اسے مقام دے گا، لیکن دن بدن اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ فروا سے شادی کی بات اسے حقیقتاً لگا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ کچن میں فروا کے ساتھ قربت کے لمحات میں جس طرح اس نے دونوں کو دیکھا تھا، تب اس دن سے وہ شرمسار سا رہنے لگا تھا۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب نماز جمعہ کے موقع پر مولوی کا وعظ سنا تھا۔ وہ بیویوں کے حقوق کی وضاحت کر رہے تھے۔ اس دن اس کے خیالات میں فرق آیا تھا اور شرمسار ہوا تھا۔ وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ اسے اس کا حق دے گا۔ اسی دن وہ بیمار پڑ گئی۔ بیماری کے دوران اس نے غنودگی میں جو انکشاف کیا، اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے مارتے تھے اور اسے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تب اس کے ارادے کی پختگی یقینی ٹھہری تھی۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی قربت کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اس کی قربت اچھی لگنے لگی تھی۔
فروا کو شک ہو گیا تھا، جو صحیح تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے، تبھی اس نے ابارشن والی بات پر سخت رد عمل دکھایا تھا۔ فروا نے جو شرط رکھی تھی بچہ لینے کی، وہ بھی اس نے اسی وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو بچہ دینے سے انکار کر کے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی، وہ جو اس کے لیے دن رات سولی پر لٹکا سب مصائب سہ رہا تھا، وہ اسے چھوڑنے کی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی۔ لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا کہ وہ فروا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رات بتاتے وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے خواہش مند تھا کہ وہ اپنی ہر رات، اپنا ہر دن ایک ایک پل عدن کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ذرا سی قربت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس دوران اس پر انکشاف ہوا کہ اب وہ فروا کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے خود سے بدظن کر دے تاکہ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، یہ ناانصافی تھی۔ اس نے اس کے حق میں یہ بہتر جانا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ پوری محبت بھری زندگی جی۔ وہ اسے اب کوئی خوشی دینے کا اہل خود کو نہ پاتا تھا۔ اسے بھی کسی ایسے ساتھی کا ساتھ ہی خوش کر سکتا تھا جو دل سے اس سے محبت کرتا، بقول فروا کے جتاتا نہ۔ اس لیے اس نے فروا کی خواہش کا احترام کرتے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس کی ماں کے گھر نہیں گیا تھا۔ فروا سے علیحدگی کے بعد اس نے خالہ کے گھر بھی جانا ترک کر دیا تھا۔ عدن اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خود اس سارے معاملے میں بے بس تھی۔ آج تک وہ جان نہ پائی تھی کہ آخر فروا کو اس نے چھوڑا کیوں۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ دن رات وہ اس وجہ کو جاننے کے لیے بے چین رہتی۔ کئی بار اس نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ اس کا یہ جملہ اسے بہت ناگوار گزرتا۔ حسن اسکول جانے لگا تھا جبکہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار چلا جاتا، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں آئے۔ جانے کیوں اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے وارڈروب کھول کر اس کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کپڑے ترتیب سے رکھ کر وہ نچلے خانے میں بے ترتیبی سے رکھے، موزوں اور بنیانوں کو نکال کر ان کو طے کر کے رکھنے لگی تھی کہ اسی خانے میں اسے ایک ڈائری دکھائی دی۔ یوں ہی اٹھا کر اس نے ڈائری کھولی اور پھر اس کی نظریں جیسے ان صفحات پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں کھڑی رہی تھی کہ اچانک کھٹکے کی آواز اس نے یکدم ڈائری بند کر کے الماری کے خانے میں واپس رکھ دی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا، گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے جوتے اتارنے لگا۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کر وہ آنکھوں میں حیرانی لیے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لیکن اپنی بات کے جواب میں اس کی اتنی گہری خاموشی دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگا تھا کہ وہ بے ساختہ اس کی سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ وہ تحیر زدہ سا پوچھنے لگا تھا، کیا بات ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج وہ وجہ جان گئی تھی کہ اس نے فروا کو کیوں چھوڑا تھا۔ اس کی ڈائری کے ہر صفحے پر عدن کی تصویر لگی تھی اور ہر تصویر کے ساتھ اس نے لکھا تھا، میری پوری زندگی تمہارے نام۔